500 لوگوں کو معافی نامہ بھیج چکا ہوں. اچھا نیلم, ہاں میں ہمیشہ تمہیں معافی نامہ بھیجتا ہوں, ابھی 15 شعبان پہ بھی بھیجا تھا اور حدیث وغیرہ بھی بھیجتا ہوں, لیکن تم کبھی رپلائی نہیں دیتی. ساجد مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, جب بھی کوئی ولادت ہوتی ہے, کوئی ایونٹ ہوتا ہے, یا جیسے ابھی تم نے بات کی 15 شعبان کی, اتنے سارے فارورڈ میسیجز اور فارورڈ معافی نامے آتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں لوگوں سے یہ پوچھوں کہ ہم نے جو یہ چلن چلایا ہے, یہ ٹرینڈ بنایا ہے واٹس ایپ پہ یا فیس بک پہ معافی نامہ بھیجنے کا, پوسٹ کرنے کا, کیا ہمیں احساس بھی ہوتا ہے یا یاد بھی ہوتا ہے کہ ہم نے کس کو کون سے وقت کس چیز کے لیے تکلیف پہنچائی یا معافی کیوں مانگی؟ ایک منٹ, یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ یاد ہو. آج کل کا کلچر ہے کہ آپ کے پاس واٹس ایپ ہے تو آپ کو 500 لوگوں کو کم سے کم معافی نامہ بھیجنا ہے. اس میں برائی کچھ بھی نہیں ہے, بہت اچھی بات ہے. اچھی بات ہے, یعنی ہمیں ابھی رمضان المبارک ہے, میں تو چاند رات کو ایک دم مطلب سارے لوگوں کو میسج مبارکباد دے دیتا ہوں. شب قدر کی تو 20 دن پہلے ہی بھیج دیتا ہوں. بہت اچھی بات ہے, مبارکباد بھیجنی چاہیے, غلط نہیں ہے, لیکن کیا تمہیں نہیں لگتا ہے کہ ہم نے واٹس ایپ کو کچھ زیادہ ہی سیریسلی لے لیا ہے, کہ ہم نے ہمارے سیریس ریلیشن شپس بھول چکے ہیں؟ ہم ہر چیز واٹس ایپ پہ بھیج دیتے ہیں, معافی نامہ ہو, ولادت کا میسج ہو, یا جس طرح تم نے کہا مبارکباد ہو. آخری بار کب تھا جب کسی رشتہ دار کو فون کر تم نے بات کی ہو, یا کسی کا دل دکھایا ہو تب کال کیا ہو؟ اتنا ٹائم نہیں ہے پہلی بات تو, اور لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ ہم بھی دیندار ہیں, ہمیں بھی پتہ ہے کہ آج کیا تاریخ ہے. یہ ضروری ہے بتانا, آج کے ٹائم پہ بتانا بہت ضروری ہے. یہ بتانا ضروری ہے. تو دیندار کس کے لیے ہو تم, لوگوں کے لیے ہو یا اللہ کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے تو ہے ہی, ظاہر سی بات ہے, لیکن لوگوں کی نگاہ میں تو دیندار ہونا بہت ضروری ہے. ساجد میں صرف یہی کہہ سکتی ہوں کہ جو لوگ اس طرح کی مینٹالٹی رکھتے ہیں کہ فیس بک پہ, واٹس ایپ پہ, انسٹا پہ اسٹیٹس ڈالنے سے آپ دیندار ثابت ہوتے ہیں, تو اللہ نے دین بنایا ہمیں بہتر بنانے کے لیے. اب ہم انسان اشرف المخلوقات دین کا استعمال کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے بہتر ہونے کے لیے. اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے نیلم, مگر ہر سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں. کیا ہم آپ لوگوں کی گفتگو میں شامل ہو سکتے ہیں؟ کیوں نہیں شامل ہو سکتے؟ اچھا مولانا صاحب آپ بتائیے, ہر سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ میں اپنی نگاہ میں صحیح ہوں, نیلم اپنی نگاہ میں صحیح ہے, پر مجھے لگتا ہے کہ لیکن ضروری نہیں ہے کہ سکے کے دونوں رخ اچھے ہوں اور صحیح کہلائیں. ہم کو پہلے سکے کو دیکھنا ہوگا. جی, کیونکہ سکہ بھی تو کھوٹا ہوتا ہے. جی بالکل. مولانا صاحب آپ کی بات میں مانتا ہوں, لیکن مولانا صاحب زمانہ بدل گیا ہے. ہاں نیلم, تو انداز بھی بدل گیا ہے. آج کل ساری چیزیں میڈیا کے ذریعے ہی ہوتی ہیں. میڈیا اس میں کیا برائی ہے؟ کیا میڈیا میں کمپٹیشن نہیں ہے؟ جی وہاں بھی ہے, مگر کس چیز میں کمپٹیشن ہے؟ کوالٹی میں. جی, وہاں بھی کوالٹی میں کمپٹیشن ہے. بالکل. تو جب ہم میڈیا کے دور میں, جدید دنیا میں آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جہاں لوگ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں بھی کوالٹی کے اوپر نظر رکھتے ہیں, تو پھر ہم دین کے معاملات میں کوالٹی کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ ایگزیکٹلی, ہمیں کوانٹٹی کی فکر رہتی ہے نا کہ کتنے لوگوں کو میسج کیا. ہم کو کوالٹی دیکھنا ہے. کوالٹی کا مطلب کیا ہوا یہاں پر؟ جیسے مثلا فرض کریں آپ جیسے دونوں بحث کر رہے تھے کہ ہم کو اتنے لوگوں کو میسج دینا ہے, اتنے لوگوں کو میسج دینا ہے. فرض کر لیجئے آپ نے ایک فرد کو میسج بھیجا اور اس میسج بھیجنے میں آپ کا خلوص تھا, سچی نیت تھی, اللہ نے اس میسج کو قبول کر لیا. لیکن ایک میسج جس کو آپ نے 1000 لوگوں کو بھیجا ہے مگر صرف 1000 دکھانے کے لیے اور 1000 لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں آپ سے جڑا ہوا ہوں یا میں آپ کے سامنے ایسا انسان بننے میرے پاس اتنی زیادہ حدیثیں ہیں, معلومات ہیں. معلومات ہے, مگر یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ نے اس سے ارادہ کیا کیا ہے. ارادہ کون دیکھ رہا ہے مولانا صاحب؟ ابھی تو دنیا کو دکھانا ہے نا. خدا دیکھتا ہے. اس لیے دنیا میں, اچھا یہ بتائیے, دنیا میں ہم دیندار لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ خدا کو دکھانے اور خدا کے لیے کر رہے ہیں یا دنیا والوں کے لیے کر رہے ہیں؟ جی, نیت. نیت کا مطلب کیا ہوا؟ میٹر کرتا ہے نیلم نیت. مجھے لگتا ہے آج کے دور میں مطلب ہمارے لیے تو لائف. دیکھیں نیت کو کوئی بھی فراموش نہیں کر سکتا, دنیا دار ہو یا دیندار ہو. ایگزیکٹلی. دنیا دار نیت لے کر کے لائے گا, ہم 1000 لوگوں کو اپنے کو دکھانا چاہتے ہیں, بتانا چاہتے ہیں. اس کی نیت یہ ہے کہ میں 1000 لوگوں کے سامنے اچھا بن کر کے ظاہر ہو جاؤں, 1000 لوگ مجھے اچھا کہیں. یہ بھی نیت غرض تو ہو گئی نا انسان کی. مگر ایک انسان کی نیت یہ ہے کہ خدا بند عالم ہم کو اچھا کہے. بالکل. اسی لیے کہا گیا اسلام میں کہ یہ حدیث ہے, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر
کسی نے خدا کو راضی کر لیا تو دنیا ناراض ہو جائے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر ساری دنیا کو راضی کر لیا اور اللہ ناراض ہو گیا تو ساری دنیا کی رضایت سے تمہیں کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ پر نیلم یہ ڈیفیکلٹ نہیں ہے مولانا صاحب، یہ پتہ کیسے چلے گا ہمیں؟ تو پر ہمارے اعمال ڈیجیٹل ہیں، اسی وقت پتہ چلے گا جب انسان کے دل میں خدا بسا ہوگا، اللہ بسا ہوگا، اور اللہ کے لیے کام کر رہا ہوگا، چاہے وہ ڈیجیٹل جس دنیا میں بھی ہو، چاہے وہ میسج کے فارورڈ کرنے کا معاملہ ہو، چاہے وہ حدیثوں کے بھیجنے کا معاملہ ہو، چاہے وہ اپنے آپ کو ترقی یافتہ ظاہر کرنے کا، جس معاملے میں بھی ہو، اگر خدا مد نظر نہیں ہے تو ساجد صاحب یاد رکھیے اس کا کوئی بھی عمل، چاہے دنیا کے اعتبار ہو سکتا ہے یہ بہت اچھا، یہ بہت اچھا، مگر کیا ہم کو دنیا کے لیے کرنا ہے؟ کیا ہم 1000 لوگوں، اچھا ان 1000 لوگوں سے بھی پوچھئے کہ یہ سارا جو ہم عمل کر رہے ہیں آیا یہ آپ لوگوں کے لیے اور آپ کے حد تک محدود ہے یا یہ کہ خدا کے لیے ہونا چاہیے؟ لوگوں کو یاد بھی نہیں رہتا ساجد، آپ تم صبح میسج کرو گے وہ شام میں بھول جائیں گے، کوئی رپلائی بھی نہیں دیتے ہیں۔ یہ سارے 1000 لوگ 500 لوگ تک جو میسج یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ میسج ہوتا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اگر اللہ کی رضا نہیں ہے اور خدا مد نظر نہیں ہے تو ہم جو بھی کریں اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، چاہے 1000 نہیں لاکھوں لوگوں کو آپ میں سے صبح سے شام تک آپ لگے رہیے، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ ہوتا تو یہی ہے نا گروپ میں، مسئلہ یہی ہے نا ساجد کہ جہاں سوشل میڈیا از ٹرائنگ ٹو کنیکٹ پیپل، تو ہم لوگوں سے تو کنیکٹ کر پا رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ہم نے اپنے آپ کو خلوص سے ڈسکنیکٹ کر دیا ہے۔ اصل میں واقعاً یہ جو واٹس ایپ کی دنیا ہے نا، اس نے ایک جہاں فائدہ کیا ہے وہاں ایک بہت بڑا نقصان کیا ہے، کہ جو قریب کا ہے اسے دور کر دیا ہے اور جو دور کا اسے قریب کر دیا ہے۔ بہت اہم بات جی، یہ حقیقت۔ ہم گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، واقعاً دیکھا ہے، سب نے دیکھا ہوگا کہ اپنے بچوں کے ساتھ بیوی بچے سب وہ گاؤں شہر دیہات پتہ نہیں کسی دوسرے ملک کے لوگوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، دنیا مٹھی میں ہے، ہاں مٹھی میں، اور باتیں ہو رہی ہیں جی، مگر خود اس کے اطراف میں کیا ہو رہا ہے اس سے غافل ہے، وہ نہیں دے۔ ہو سکتا ہے وہاں ایسے مسائل ہوں جہاں واقعاً اس کو شامل ہونے کی ضرورت ہو، ان کے باتوں میں شیئر کرنے کی ضرورت ہو اور ان کی رہنمائی کرنے کی ضرورت، مگر نہیں۔ تو یہاں واٹس ایپ کی دنیا کو ہم کو مد نظر نہیں رکھنا ہے، ہم کو اصل یہ دیکھنا ہے آج واٹس ایپ کی دنیا آئی ہے، کل تو نہیں تھی، ہاں یہ تو 10 سال سے تھوڑا سا۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ کل لوگوں کو نہیں بتانا تھا؟ کل کیسے لوگ جو ہے 500 لوگوں کو بتا رہے تھے؟ بالکل کیسے بتا رہے تھے؟ نہیں بتاتے تھے، معافی نہیں مانگے، پر آج معافی ہو رہی تھی، ایسا نہیں ہے، مگر وہاں اس سے بہتر انداز تھا، وسیلہ تھا کہ وہاں انسان سامنے جاتا تھا اور اسی کے سامنے جا کر کے معافی تلافی کر لیتا تھا اور وہ معاف کر دیتا تھا۔ اس سے عمدہ انداز یہ واٹس ایپ سے بہتر ہے یا نہیں کہ غلطی کرنے والا خود اس کے سامنے ہے، جی یہ بات صحیح، اور وہ معاف کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے یہ بھی اسی وقت پتہ چل جاتا ہے۔ جی تو جب اگر انسان غلطی کرنے والا جس کے سامنے یا جس کے لیے اس نے غلطی کی ہے اس کے سامنے آ کے پشیمان ہو کر کے جب معافی مانگتا ہے تو معاف کر دیتا ہے۔ یہ تو ایک چھوٹی سی مثال دنیا کی ہے، اگر ہم اسی طرح سے اپنے تمام گناہوں سے پشیمان ہو کے خدا کے سامنے آئیں گے تو اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرے گا۔ خاص کر اس رمضان المبارک کی بات، خاص طور سے ماہ رمضان المبارک اللہ نے مغفرت کا مہینہ قرار دیا ہے، رحمت کا مہینہ قرار دیا، آسمان کے دروازے کھول دیے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ اللہ کو کیا پڑی تھی؟ اسی لیے تاکہ یہ بندہ جو ہے وہ آئے، غلطیوں کی معافی مانگے اور اللہ معاف کر دے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے مولانا صاحب کہ کس طرح پروردگار عالم ہمیں ہر بار موقع دیتا ہے، اور خاص کر ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک بہت ہی بہترین موقع ہوتا ہے اپنے آپ کو بہتر بنانے کا۔ لیکن جہاں اگر میں بات کروں ساجد ینگسٹرز کی، تو شاید اس غلطی میں اپنے آپ کو بھی کاؤنٹ کروں گی۔ ہمارے ناظرین تو ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، یہ ایک ایسی برائی ہے جو ہم ینگسٹرز میں پائی جاتی ہے کہ ہمیں عادت سی ہو گئی ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر رمضان وغیرہ ہوتا ہے تو حدیثیں وغیرہ پوسٹ کرتے ہیں، یا جس طرح تم نے کہا معافی نامہ، تو جیسے ہی شب قدر کے دن مولانا صاحب قریب آنے لگتے ہیں تو ہم میک شور کرتے ہیں کہ ایک واٹس ایپ میسج ہمارے پاس ضرور ہو جس میں سوری لکھا ہوا ہو، جو ہم بھیجیں گے، ایک اعمال کی لسٹ ریڈی ہو جو ہم سب کو فارورڈ کریں گے۔
تو یہ کرنا یا یہ ایٹیٹیوڈ رکھنا کہ ہم موبائل کے ذریعے لوگوں سے معافی مانگے، اعمال وغیرہ بھیجے، یا لوگوں کو دکھانے کے لیے اسٹیٹس پر حدیثیں پوسٹ کرے. کبھی کبھی جھگڑا ہو جاتی ہے تو پھر غصے میں کے لیے بھی رکھتے ہیں، غصے میں بھی رکھتے ہیں، باتیں سنانے کے لیے بھی رکھتے ہیں، اس کا استعمال کرتے ہیں. تو کیا یہ ایٹیٹیوڈ صحیح ہے؟ دیکھیں یو مین مطلب دیندار ہم واٹس ایپ کے ذریعے ثابت کر رہے ہیں. دیکھیں دیندار کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اگر دیندار ہیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ہم دیندار ہوں گے، اور اگر نہیں ہے تو ہم کو کوئی دیندار اللہ کے سامنے ثابت نہیں کر سکتا. نہ واٹس ایپ ثابت کر سکتا ہے، نہ فیس بک، اور نہ فیس بک ثابت کر سکتا. اصل میں مسئلہ کیا ہے، ہر انسان، ہر جوان اس دوڑتی دنیا میں شامل ہونے کو فرض سمجھ رہا ہے، ایگزیکٹلی واجب سمجھ رہا ہے کہ ہم کو اس میں جو ہے وہ شامل ہونا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ حالانکہ سمجھتے نہیں ہیں، اگر یہ سمجھ لیں کہ واقعاً شعور اگر آ جائے ان کو تو پھر سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہر چیز میں یا ہر مسئلے میں ہم کو حاضر ہونا ہے یا ہم کو شامل ہونا نہیں. مسئلہ یہ سمجھیے کہ دین سے جڑا ہوا اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کے لیے اللہ کی نگاہ میں شرط کیا ہے. ہر عمل کی بنیادی شرط میں آپ کے سامنے عرض کروں، چاہے جس دنیا میں ہو، چاہے حدیث بھیج رہے ہوں، چاہے کوئی نیک میسج بھیج رہے ہوں، چاہے معافی نہ، جو بھی ہو، اگر بنیادی شرط نہیں ہے تو کسی بھی اعتبار سے نگاہ پروردگار اس کو کوئی اہمیت نہیں. وہ کیا ہے؟ وہ ہے خلوص، پہلا وہ ہے سچی نیت. اگر سچی نیت ہے تب تو یہ سارے مسائل حل ہوں گے، ورنہ اگر سچی نیت نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. میں مثال، جب آپ لوگ جو گفتگو کر رہے تھے، اتفاق سے بھی سنڈے کے دن ایک میٹنگ میں تھا میں، تو ایک صاحب نے یہی مسئلہ اٹھایا جو آپ لوگ یہ بحث کر رہے تھے نا، کہ ایک صاحب نے سوال کیا کہ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو لوگ میسج بھیجتے ہیں، میرے پاس آیا کہ ابھی شب برات کی بات ہے، تو آپ لوگ شب قدر کی بات کر رہے ہیں، شب برات کی بھی بات ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ جو میسج بھیجتے ہیں کہ بھائی ہم کو معاف کر دینا اور ہم وہ آزاد، کس لیے کہ شب برات ہے، آزادی کی شب ہے، اللہ تعالیٰ تو لوگوں سے معافی مانگ لے. تو سوال کرنے لگے کہ آیا یہ میسج جو آتا ہے، آیا ان کا معافی مانگنا درست ہے یا نہیں؟ جی پتہ بھی نہیں ہوتا، کبھی کبھی پتہ بھی نہیں ہوتا ہے. تو میں نے اس کو 2-3 پہلوؤں سے اس کا جو ہے وہ جائزہ لیا. پہلی بات تو یہ کہ معافی 2 طرح کی، غلطیاں بھی 2 طرح کی ہو گیا. بھائی کس چیز سے معافی مانگ رہے ہیں؟ ایک حق ہے جس کو آپ نے پامال کیا ہے، اگر اس حق کے پامالی سے آپ غلطی کی معافی مانگ رہے ہیں تب تو ٹھیک ہے. لیکن آپ نے کسی کا مال لیا ہے، سب سے پہلا مرحلہ یہ آتا ہے، آپ نے کسی کی امانت لی ہے، امانت واپس نہیں کر رہے ہیں، اور آپ میسج بھیج رہے ہیں کہ آپ مجھے معاف کر دیجئے. تو کیا امانت کی واپسی کیے بغیر کسی طرح کی کوئی معافی کا تصور ہو سکتا ہے؟ چاہے جتنے لوگوں کو، چاہے جتنی بار آپ بھیج دیجئے، کتنے سال آپ میسج بھیجتے رہیے، جب تک حق نہیں ادا ہوگا، جو حق ادا کرنے والا ہے اس وقت تک وہ معاف کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہو نہیں سکتا ہے. آپ نے مال لے لیا، زمین ہڑپ کر لی، شب بڑے آسانی سے آپ نے واٹس ایپ پہ چھوٹا سا 270 کا میسج ہے، مجھے معاف کر دیجیے. معاف کر دے گا انسان؟ یہ معافی کا تھوڑی نا مقام ہے. یہ ایک تو یہ مسئلہ ہے، جب تک آپ امانت واپس نہیں کریں گے اس وقت معافی میں وہ تصور نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ کہ آپ نے کسی کی غیبت کی ہے یا کسی کو ستایا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ بھائی مجھے معاف کر دیجیے. لیکن اس کا بھی ایک تصور ہے کہ آپ واقعاً معافی مانگ رہے ہیں تو آپ کے اندر احساس شرمندگی ہو. تو جب آپ نے میسج لکھا بھی نہیں بلکہ کسی اور نے زحمت اٹھایا تھا، فارورڈ کیا تھا اور اس کو بھیجا، آپ کو اچھا لگا، اس کو بھیج دیا. وہ بھی ایک لسٹ بنی ہوئی ہوتی ہے 500 لوگوں کی جو ہمیں یاد بھی نہیں ہوتا، یاد بھی نہیں ہوتا ہے. تو وہ صاحب کہنے لگے مجھ سے کہ میرے پاس، بڑی اچھی بات کہا ایک صاحب کا میرے پاس یہ میسج آیا معافی نامہ کا، اسی شب برات میں، ماہ شعبان کے. تو انہوں نے کہا مجھے معاف کر دیجئے یہ وہ. تو پلٹ کے کہتے ہیں میں نے ان کو میسج کیا کہ آپ کے پاس میرا نمبر بھی موجود ہے، آپ مجھے جانتے پہچانتے بھی ہیں، اگر واقعی آپ مجھ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے فون کیجئے. تو کہتے ہیں جب میں نے یہ میسج بھی ہے، اس نے میسج پڑھنے کے بعد اب تک اس کا کوئی فون میرے پاس نہیں آیا. تو اب بتائیے
اگر یہ معافی نامہ ہے واٹس ایپ کے ذریعے سے سیریس ہے جو میں نے کہا کہ سچی نیت سے اور خلوص کے ساتھ، تب تو آپ کو پلٹ کر کے فون کرنا چاہیے. بالکل. تو اگر اس مرحلے میں آپ کو احساس شرمندگی نہیں ہے، اتنا نہیں کر سکتے ہم پلٹ کے فون کریں کہ آپ مجھے معاف کر دیجئے، تو کیسے واٹس ایپ کی معافی نامہ ہو سکتا ہے؟ مولانا صاحب آپ کی بات سے میں سہمت ہوں یہاں پر، الحمدللہ. ہاں سہمت ہوں کہ ظاہر سی بات ہے اگر ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے یا کچھ لیا ہے تو 1000 میسج کرے، میسج سے تو معافی قبول ہونے والی ہے نہیں. چلیے شرمندگی تو ہونا چاہیے. آپ کی بہت اچھی بات آپ نے کی. لیکن آج کے دور پہ نیلم دیکھا جائے عبادت کی اگر ہم بات کر رہے ہیں مولانا صاحب، تو عبادت اتنی زیادہ ہم کرتے ہیں جس کے بارے میں ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں، خوشی ہوتی ہے ہمیں بتا کر، تو اس سے اگر ہمیں لذت مل رہی ہے دنیا کی تو کوئی برائی ہے کیا؟ اس سے مطلب کیا عبادت کی لذت غلط ہو رہی ہے یا کم ہو رہی ہے یا کچھ مطلب کچھ کمی ہے؟ یقیناً جو ہے وہ عبادت، اگر ہم بتا رہے ہیں کہ آج ہم روزے سے ہیں ہاں تو کیا پرابلم ہے؟ دیکھیں یہ تو بات صحیح ہے. مجھ سے بھی ایک صاحب سے بحث ہو رہی تھی کہ کیا ظاہر کر دینا کسی بھی، یہ تو آپ روزے کی بات کر رہے ہیں، ماہ رمضان ہے تو روزے کے سلسلے میں، لیکن ہر عمل کے لیے کہتا ہوں میں، آپ نے ایک پارہ قرآن پڑھا اور آئے، آپ نے نماز پڑھی، آپ کسی کے سامنے خوشی ہوتی ہے اندر سے کہ بھائی میرا 10 دن کے اندر 3 قرآن ختم ہو گیا ہے، اس میں کیا پرابلم ہے؟ دیکھو میں نے عرض کیا کہ دیکھیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور روایت میں بھی ہے کہ انسان کو نیک عمل کرنے کے بعد فرحت محسوس ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے اندر سے. یہ ہے درست ہے جی. مگر کس لیے خوشی محسوس ہوئی ہے؟ نیک کام کرنے کی بنا پر. لیکن یہ خوشی اس لیے نہیں کہ 10 لوگوں کو بتانے کی بنا پر. اگر یہ تصور آ جائے کہ 10 لوگوں کو بتایا اور خوشی ہوئی تو وہاں سارا عمل بیکار ہو گیا. اچھا خوشی اس لیے کہ میں نے اللہ کے لیے یہ عمل کیا ہے، انسان کو فرحت محسوس ہو رہی ہے. چاہے رمضان المبارک کا دن ہو یا کوئی عام طور سے یہ تمام لوگوں کے لیے. تو یہ مسئلہ میں نے عرض کیا کہ چاہے وہ قرآن کے ختم کرنے کا ہو، روزہ رکھنے کا ہو یا کسی بھی عمل کا ہو، نیت کیا ہے؟ ظاہر کرنے کی نیت کیا ہے؟ نیت اگر دکھاوا نہیں ہے، غیر خدا نہیں ہے تب تو اچھا، لیکن اگر وہ غیر خدا کے لیے تو بیکار ہے. خدا کے لیے اگر ہے تب تو ٹھیک ہے. ہر عمل میں خلوص شرط ہے. اگر کوئی ہم سے پوچھ لیتا ہے کوئی پرابلم تھوڑی نہ نیلم. میں نے عرض کیا ساجد صاحب، آپ حق بجانب ہے اس مسئلے میں، آپ غلط نہیں کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے پوچھ لیا ہم نے بتا دیا تو بتا دیا، میں نے بتا دیا کہ روزے سے ہوں، اس کو صرف اس حقیقت کی خبر دی ہے کہ میں روزے سے ہوں، مگر یہ ارادے میں نہیں ہے کہ میں اسے بتاؤں کہ میں بھی روزہ رکھتا ہوں اور ان بندوں میں سے ہوں کہ ہاں کہ میں بغیر روزے کے نہیں رہتا ہوں، اللہ کے نیک بندوں میں سے ہوں، اسے یہ بتاؤں تاکہ اس کی دل میں میری ایک عزت بڑھ جائے. یہ ساری باتیں نہیں ہیں، تعریفیں بٹورنے کے لیے نہیں، تعریف بٹورنا نہیں ہے. یہ بتانا ہمیں روزے سے حقیقت ہے، جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہیے، اس لیے کہ اگر اس عالم میں بھی جھوٹ بولے گا تو روزے کو بھی فرق آئے گا. مولانا صاحب یہ بھی بہت عام ہے آج کے دور میں، اینڈ آئی ایم شیور کہ بہت سارے لوگوں سے یہ غلطیاں ہوتی ہیں. پھر ینگسٹرز کی ہی بات آتی ہے یہاں پر. مولا علیہ السلام فرماتا ہے کہ افطار کے وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ رد نہیں ہوتی. ہم اکثر مجلسوں میں بھی سنتے ہیں، علماء کافی ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ افطار کے وقت زیادہ سے زیادہ دعائیں کی جائیں، لیکن جہاں زمانہ ڈیجیٹل ہے وہیں ہمارے ہاتھ میں فونز ہیں، ہمارے فونز میں ایپس ہیں اور سنیپ چیٹ بھی ہے. اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں مولانا صاحب جب افطار کا دسترخوان لگایا جاتا ہے اور اس پہ ڈشز رکھی جاتی ہے تو جو وقت دعا کرنے کا ہوتا ہے اس وقت میں ہم فوٹوز کلک کرتے ہیں، دوسروں کو فوٹوز بھیجتے ہیں اور پھر ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ کے گھر کیا بنا ہے اور ہمارے گھر کیا بنا. صحیح تعریفیں تو مل جاتی ہے نا، تعریفیں مل جاتی ہے، ہم بتا دیتے ہیں ہم کیا کھا رہے ہیں. تو وہ وقت جو اللہ سے قریبی کا ہوتا ہے وہ وقت میں ہم دعائیں نہیں کرتے. درست ہے، ہم کو یہی کرنا چاہیے کہ ایسے موقع پر، اور یہ آپ نے جو کیا میں نے بھی تجربہ کیا کہ اگر کہیں جاتے ہیں بچے بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ سب سے پہلے جو ہے وہ اس ڈش کی جو ہے وہ پکچر لیں گے اور اس کو جو ہے وہ فارورڈ کریں گے کہ ہاں بھائی میں کیا کر. اسی طرح سے وہ افطار کے وقت بھی جو ہے یہ بچے اس طرح سے. مگر دیکھیں مولا نے بتایا کہ اس وقت دعا کرنی چاہیے. کیوں دعا کرنی چاہیے؟ اس کا راز یہ ہے کہ اس حالت میں بندہ دنیا کی ہر طرح کی غذا سے اپنے شکم کو خالی رکھتا ہے. اس کے شکم دنیا کی تمام لذتوں اور غذاؤں سے خالی ہوتا ہے.
اور اللہ کے نزدیک وہ بندہ اس وقت زیادہ قریب ہوتا ہے جب دنیا اور دنیا کی لذتوں سے دور ہوتا ہے. تو چاہیے کہ ایسے موقع پر ان بچوں کو جس وقت روزہ رکھ کے اب آخر وقت میں افطار کرنے جا رہے ہیں، پہلے ان ڈشوں کو دوسری جگہ بھیجنے سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں بھیجیں، اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں قرار دیں کہ پروردگار میں نے بالکل سارے وقت میں تیرے حکم سے اپنے شکم کو دنیا اور دنیا کی لذتوں سے خالی رکھا، لہٰذا میں اس عالم میں آیا ہوں کہ تو میری پکچر دیکھ لے کہ میرے شکم میں کچھ نہیں ہے. اب اس کے بعد جب دعا کر لیا تو یہ پکچر اب اس کو بھیج دیجئے، کہیں بھی بھیج دیجئے، خداوند عالم مدد کرے گا. بلکہ اس حالت میں اللہ تعالیٰ ایک بچے کو، نوجوان کو، جو بھی جوان یہ کام کر رہا ہے، اللہ خوش ہوگا، اور جب اللہ خوش ہوگا تو اسے دنیا میں آخرت میں دونوں جگہ کامیابی ملے گی. بالکل. لہٰذا ہمیں دنیا کی لذتوں سے بڑھ کر کے آخرت کی لذت کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے، بیلنس کرنا ہے. اور میرے خیال سے ناظرین کو یہ جو بات، جو الفاظ مولانا صاحب نے ابھی استعمال کیے ہیں، گانٹ باندھ لینا چاہیے، ذہن میں رکھ لینا چاہیے. ایک بات اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں اس سلسلے میں عرض کروں کہ جیسے آپ نے کہا کہ لذت جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. ایک بات آئی تھی بیچ میں کہ عبادتوں میں، تو دیکھیں ہم کو احساس کرنا ہوگا دنیا کی لذت اور آخرت کی لذت کے درمیان کے فرق کو محسوس کرنا ہوگا. جب تک ہم دنیا اور آخرت کی لذت کے درمیان کے فرق کو محسوس نہیں کریں گے، اس وقت واقعی عبادت میں لذت نہیں آ سکتی ہے. اور یہ بہت بڑی محرومیت ہے. یہ نہ سمجھے انسان کہ اگر عبادت میں لذت نہیں مل رہی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جبکہ عام ہے یہ. یعنی یہ بھی آپ کو لوگوں کو گفتگو کرنی چاہیے کہ لوگ کتنی جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں، اور دعا کمیل شب جمعہ آئی اور اس کو شروع کیا، اور شروع کرتے ہی جو پلٹ پلٹ کے دیکھنے لگے کتنا پیج بچا ہے ابھی. نہیں، جو یہ ختم کرنے کا سلسلہ ہے، عادت ہے. تو یہ مطلب اس کا مطلب کیا لذت نہیں ہے، جلد بازی. اگر دعا مناجات میں آپ کو مزہ لطف آ رہا ہوتا تو پلٹ پلٹ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہمارے استاد تھے، انہوں نے کہا جس وقت دعا یا پارے کے پیج کو دیکھے کتنا پیج باقی، اسی وہ بند کر کے رکھ دینا چاہیے. جس وقت یہ احساس ہو گیا وہ ختم ہو گیا، ابھی کیا چاہیے. ایک بزرگ تھے، ان سے پوچھا کہ میں تو گناہ کرتا ہوں، اچھا یہ سبب راز بتا رہا ہوں کہ عبادت سے لذت کیوں ختم ہوتی جا رہی ہے، یہ اس کا راز یہ ہے. ہاں، کیسے بچے، یہ بہت ضروری ہے. یہ ناظرین اکرام بہت غور سے سنیں، بڑی عمدہ بات ہے جی، میرے نزدیک بھی بہت ہی ہے. تو ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا، جو روایت میں ہے کہ انسان جو گناہ کرتا ہے نا تو اس کا اثر پڑتا ہے انسان کی زندگی کے اوپر. تو ایک صاحب تھے، کہنے لگے بزرگ عالم دین سے، کہا میں تو گناہ کرتا ہوں اور جھوٹ بولتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، مگر اللہ نے کیا نعمتیں دی ہیں، خدا نعمت دے رہا ہے، اللہ نماز رہا ہے. دیکھو یہ بہت کامن اور ہے یہ. ہاں، یعنی میں یہی بیان کرنا چاہتا ہوں ناظرین کی طرف، سنیں، غور کریں. بہت سے لوگ گناہوں میں آلودہ ہیں اور نعمت دنیا بھی ہے ان کے، بہت سمجھتے ہیں کہ ماشاءاللہ اللہ راضی ہے ہم سے، کیا کہنا، خوش ہے اللہ. مگر سنیے کیا ہے. تو کہنے لگے اللہ نے سب کچھ نوازا ہے، سب کچھ دیا ہے. تو بزرگ نے جواب دیا کہ تو کیا یہ خدا کا بڑا عذاب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت سے بندے کی لذت کو چھین لے. خدا کی طرف سے جو عبادت میں لذت ملتی ہے وہ لذت نہیں رہ جاتی. اس کا نقصان کیا ہے مولانا؟ نقصان دیکھیں ساجد صاحب یہ ہے کہ زندگی میں اس نے نمازیں پڑھی، روزہ رکھا، تلاوت کری، مناجات کیا، وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے پورا ایک موٹا سا رجسٹر بن گیا ہے، نام اعمال کیا بہترین، وہاں جائیں گے تو فرشتے ہم کو پیش کریں گے. جب بھائی آپ نے کوئی چیز دل سے کی ہی نہیں ہے اور کسی طرح کے کوئی آپ کو اطمینان اور کوئی توجہ ہی نہیں رہی ہے عبادت میں، تو وہاں ملے گا کیا؟ یعنی وہاں جب پہنچیں گے تو خالی ہوگا آپ کا نام اعمال عبادتوں سے، دعاؤں سے، مناجات سے. لگا رہے ہیں پڑھنے اڑنے میں، تھوڑا سا جلد بازی میں پڑھ لیتے ہیں تو مطلب یہ اللہ تو اتنا کنسیڈر کر ہی لے گا نا ہم لوگوں کو. دیکھیں اب یہ کہنا کہ اللہ صاحب فضل ہے، صاحب کرم ہے، تو واقعا وہ ہم اسی کی امید کر ہم بھی جی رہے ہیں. لیکن یہ کہ ہم نے اتنا کیا، ہم نے دعا افتتاح پڑھی، ہم نے دعا ابو حمزہ شمالی پڑھی، ہم نے جو ہے وہ جشن کبیر پڑھی، یہ اتنا سب تمام تر دعاؤں کو، تو ہم
समझ रहे हैं कि ये सब गया वहाँ रखा हुआ है, उसका मिलेगा सब, लेकिन जब आपने किसी तरह की तवज्जो से पढ़ी ही नहीं है, पता ही नहीं आपको, पता ही नहीं पढ़ा क्या है, तो वहाँ क्या मिलने वाला है। तो इसका नुकसान ये है कि हम जो कुछ यहाँ जहमत उठा रहे हैं वहाँ कुछ उसका समर नहीं है, कोई फल नहीं है, फायदा नहीं मिलेगा। तो मौलाना साहब थैंक यू सो मच अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए, साथ ही हमारे व्यूअर्स को इस माह मुबारक में ये समझाने के लिए कि किस तरह नीयत एक बहुत ही अहम रोल प्ले करती है इबादत में। जी नीलम ने आपका शुक्रिया अदा किया और हम भी आपको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे किबला, चर्चा टाइम में आप हमारे साथ जुड़े और डिजिटल आमाल जिसे हम कह सकते हैं जी, जो आज दुनिया सोशल मीडिया है बहुत कॉमन है, इस पर चर्चा करने के लिए और बेहतरीन सलाह और राय देने के लिए बहुत शुक्रिया। हम आप दोनों के इस तरह के चर्चा करने को भी सराहते हैं जी कि आपकी इन गुफ्तगुओं से यानी बातों से हमारे नाज़रीन इकराम को, जवान को, नौजवानों को दिलचस्पी होगी और उनको सीखने का मौका मिलेगा, और आपने अपने चर्चा में मुझे आने की इजाज़त दी, इसका शुक्रिया अदा करता हूँ। नहीं, हमेशा इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी, ऐसे ही कुछ अहम बातों पे चर्चा करते रहेंगे। बिल्कुल ठीक। व्यूअर्स आखिर में आपसे बस इतना ही कहना चाहेंगे, पीपल जज यू बाय योर एक्शंस बट अल्लाह नोज यू बाय योर इंटेंशन। सो कोशिश करिए कि हर चीज़ में आप नीयत साफ रखें, चाहे फिर आप व्हाट्सएप स्टेटस रखें, माफ़ीनामा भेजें, दुआएं पढ़ें, लोगों को दुआएं बताएं, लेकिन याद रखें कि आपकी नीयत क्या है, क्या वो दुनिया के लिए है या दुनिया बनाने वाले के लिए। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ पैगाम इंसानियत। शुक्रिया।